ہوتی ہے اور مجلس شورا ہے مہاجرین اور انصار کی۔ اچھا اگر مہاجرین اور انصار کسی کو اکٹھے ہو کر امام بنا لیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ دھکے والی خلافت ہوگی؟ یہ بھی کہتے ہیں چلو انہوں نے مشورہ کر کے بنا لیا، لیکن خلافت حقہ نہیں تھی، خلافت باطلہ تھی۔ بھائی سیدنا علی سے پوچھو جو بطور دلیل کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت حق ہے، کیوں؟ میری بیعت بھی انہوں نے کی جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی ہے، اور وہ مجلس شورا جو خلیفہ منتخب کرتی ہے وہ مہاجرین اور انصار کی ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، مہاجرین انصار اگر کسی ایک شخص پر متفق ہو کر اس کو امام بنا دے، کان ذالک للہ رضا، اس میں اللہ کی رضا ہے، کان ذالک للہ رضا، وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ تو علی بھی کیا سمجھتا رضی اللہ عنہ؟ خلیفہ وہی ہے جس کو مہاجرین انصار نے چنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کس نے چنا؟ حضرت علی کے بقول مہاجرین انصار نے۔ حضرت عمر کو کس نے چنا؟ مہاجرین اور انصار نے۔ اور حضرت عثمان کو مہاجرین اور انصار نے، اور حضرت علی کو مہاجرین اور انصار نے خلیفہ بنایا۔ لیکن جس وقت خلافت کا موقع تھا نا، تو بعض روایات میں آتا نا کہ حضرت علی تھوڑے سے ناراض۔ کیوں ناراض تھے؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے قائل نہیں تھے، وجہ یہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ اس مجلس شورا میں مشورہ کرتے وقت مجھے بھی ہونا چاہیے تھا، مشاورت سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے ناراضگی۔ لیکن راضی رضامندی کیسے کی؟ قال علی والزبیر ما غضبنا الا اللہ قد اخرنا للمشاورت، ہماری ناراضگی تو صرف اس وجہ سے کہ مشاورت سے ہم پیچھے۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّا، سنیے حضرت علی کا عقیدہ، وَإِنَّا نَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار تمام لوگوں سے زیادہ ابو بکر صدیق۔ علی رضی اللہ کا کیا عقیدہ ہے کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار رسول پاک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اِنَّا نَرَا، بے شک ہم سمجھتے ہیں، ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حق الناس، سب لوگوں سے زیادہ حقدار، بہا، اس خلافت کا، بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کیوں؟ ان کا حق ہے کیوں؟ وہ بھی پوچھنا چاہیے نا۔ تو سیدنا علی نے حق بتایا۔ وہ کیا حق بتایا؟ پہلی بات، اِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، ابو بکر صدیق کا حق کیوں ہے؟ وہ کیا ہے؟ صاحب الغار۔ کیا معنی؟ غار والے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت علی بتا رہے ہیں کہ وہ غار کے ساتھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ان کا حق ہے۔ کیسی فضیلت ہے صدیق اکبر کی، 3 دن 3 راتیں اکیلے رسول پاک کا دیدار کیا جو کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا۔ پورا گھرانہ ہی ابو بکر صدیق کا خدمت رسول میں تھا۔ ہجرت کی رات نبی پاک اپنے بستر پر سیدنا علی کو سلا گئے، امانتیں ان کے حوالے کی، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ کون لے کے چلے؟ سیدنا ابو بکر۔ اور سیدنا علی تو لوگوں کی امانتوں کے
بنا کر بستر رسالت پہ سلائے گئے اور اللہ رب العالمین کی امانت رسالت صدیق اکبر لے کر چلے اور اپنی مرضی سے چلے. صدیق اکبر اپنی مرضی سے دیکھ اللہ کا حکم تھا. یہ تفسیر ہے حسن عسکری. جانتے ہیں حسن عسکری کون تھے؟ 11ویں امام جو بنے سمجھے جاتے ہیں. تفسیر الامام الحسن العسکری. اس تفسیر کا صفحہ نمبر 435 اور 436. اللہ پاک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہجرت کا تو فرمایا وَآمُرُكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ. میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں اس سفر کے لیے اپنا صحابی اور ساتھی ابو بکر کو بلا دو. آمُرُكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ. آپ سمجھتے ہو نا کہ 12 امام میں بتا رہا تھا, کیا سمجھتے ہیں؟ وہ معصوم ہے. معصوم غلطی ان کے ہاں نہیں کرتا. تو 11واں امام یہ روایت بیان کر رہا ہے اپنی کتاب میں. جس کو معصوم سمجھتے ہو, غلطیوں سے پاک اور مبرہ مانتے ہو, وہ امام اپنی تفسیر میں لکھ رہا ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیتے فرمایا آمرک ان تستصحب ابا بکر. میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اپنے ساتھ اس سفر کے لیے ابو بکر کو ساتھی بنا لے. صدیق اکبر کو پھر لے کر گئے, غار ثور پر چڑھے. غار ثور مکہ مکرمہ کے آس پاس جتنے پہاڑ ہیں سب سے بلند پہاڑی کے اوپر ہے. 3000 فٹ بلندی پر غار ثور ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ غار ثور جہاں صدیق اکبر تنہا اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزار رہے ہیں. خدمت بیٹی اسماء بھی کر رہی ہے, غلام بھی کر رہے ہیں, بیٹا بھی کر رہا ہے. صدیق اکبر کا پورا گھرانہ رسول اللہ کی خدمت میں مصروف ہے. 3 راتیں اور 3 دن رسول اللہ کے ساتھ رہے. دشمن جب تلاش کرتے کرتے ثور کے دہانے پر پہنچ گیا, اب صدیق اکبر کو فکر لاحق ہو گئی کہیں میرے رسول کو کوئی تکلیف نہ آئے. یار لوگوں نے کیا کہانی بنائی, انہوں نے کہا وہ جب غار کے دہانے پہ آئے نا ابو بکر نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا, شور ڈالنا شروع کر دیا تاکہ دشمن کو پتہ لگ جائے یہیں چھپے ہوئے ہیں مروانے کے لیے. بھائی اگر یہ منصوبہ تھا تو اللہ علیم و بذات صدور ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے نبی کے ساتھ کسی دشمن کو روانہ کرنا تھا جو راستے میں جا کر پیغمبر کو مروا دے. رب تو حکم لے کر کہہ رہا ہے میرے نبی اپنا صاحب اور ساتھی ابو بکر کو بنا لے. رب اپنے قرآن میں کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ 2 میں سے دوسرے تھے جب غار میں تھے, اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اپنے صاحب سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو لا تحزن, تو غم نہ کھا. یہ نہیں کہا لا تخف, خوف نہ کھا. میں کئی بار یہ عرض کرتا ہوں بعد اہل علم نے عربی لغت جاننے والوں نے ایک فرق کیا ہے خوف میں اور حزن میں. کسی کو اپنی جان پر حضرت خطرہ ہو نا تو اس کو خوف سے تعبیر کرتے ہیں. اپنی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ یا تکلیف کا خطرہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پکارو گلا یار تم فائدہ دیں گے. اپنی جان پر ڈر لاحق ہو تو کیا بولتے ہیں؟ خوف. کیا بولتے ہیں؟ خوف. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دی نا موسیٰ, اور لاٹھی پھینکی تو کیا بن گیا؟ سانپ. فواللہ موسیٰ مدبرن. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا اجتہاد دیکھ کر قرآن کے اندر پیٹ پھیر کر چل پڑے.
واللہ موسیٰ مدبرا، پشت کر کے ادھر روانہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، یہ لاٹھی کا سانپ کرنا معجزہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خود سانپ بنایا تھا؟ اگر خود سانپ بنایا ہوتا تو ڈر کر جانے کی ضرورت تھی؟ معلوم ہے معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اظہار اپنے بندے کے ہاتھ پر، نبی کے ہاتھ پہ کرتا ہے، نبی کی عظمت قوم کو سمجھانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے نا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا لا تحزن، میرے موسیٰ حزن نہ کر، فرمایا لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ خوف نہ کھا، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا۔ لا تخف، خوف نہ کھا۔ تو جو اپنی جان پر ڈر رہا ہے کہ اسے کیا لفظ بولا؟ لا تخف، خوف نہ کر۔ اگر ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو اللہ کہتا، نبی پاک فرماتے لا تخف، یار ڈر نہ، کوئی گل نہیں، خوف نہ کھا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ لا تحزن۔ سکولوں میں بچوں نے پڑھا ہوگا اسلامیات میں، نبی پاک کی سیرت پڑھتے ہوئے ایک سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کی زندگی کے ایک سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس سال نبی پاک کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی اور آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے۔ ان دونوں کی طرف سے اللہ کے نبی کو ان کی وجہ سے غم آیا۔ تو سال کا نام عام الخوف نہیں، کیا؟ عام الحزن۔ دوسرے شخص کے بارے میں جو ڈر اور خوف ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرہ ہوتا تو گھر سے ہی نہ ساتھ آتے، ڈر تھا میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے کہا لا تحزن، میرے نبی کہہ دو ان کو لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معی، تو نہیں نہ کر کہ ابو بکر تو نہ ڈر، رب میرے نال ہے، اے نہیں فرمایا۔ ان اللہ معی نہیں کہا کہ رب میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے صاحب بھی ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی ہے، اور ان اللہ معنا میں معیت میں رسول کے ساتھ بھی ہے۔ اور جب اللہ نے کہا نا بکر کو ساتھ لے جا، تفسیر عسکری 436 پر ہے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے کہا نا بکر کو لے جاؤ تو نبی پاک نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، یہ الفاظ بہت قابل توجہ، ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب، ابو بکر کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ جس طرح کافر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اسی طرح تجھے بھی ڈھونڈا جائے اور طلب کیا جائے، دشمن تیرا بھی پیچھا کرے؟ وَتُعْرَفُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَحْمِلُنِي عَلَى مَا عَدَّيْهِ، اور دنیا والوں یہ بات جان لے کہ تو وہ ہستی ہے جس نے مجھے دعویٰ نبوت کرنے پر ابھارا ہے۔ دنیا والے یہ سمجھیں کہ تو وہ ہے جس نے مجھے ادھر لگایا۔ ہم تو دنیا والے یہی کہتے تھے نا کہ اس کو تو یمامہ میں ایک شخص رحمان رہتا ہے، سبق پڑھاتا ہے۔ تو یہ کافر تیرے بارے میں باتیں کریں کہ انت الذی تحملنی علی ما ادعی ہے، جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس دعوے کے اوپر تو مجھے ابھارنے والا ہے۔ فَتَحْمِلْ عَنِّي أَنْوَاءَ الْعَذَابِ، عذاب کی، تکلیفوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، میری وجہ سے وہ سارے دکھ تیرے اوپر آ جائے۔ کتنی بڑی مشقت والی بات ہے کہ پیغمبر کو دعویٰ نبوت کرنے پر قوم جو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، وہ ساری اذیتیں ابو بکر تیرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ بخاری میں حدیث ہے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو سب سے زیادہ ستایا گیا؟ فرمایا عائشہ میں وہ ہوں جس کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ پھر طائف کے
سفر کا تذکرہ ہوا. سفر طائف میں سفر طائف میں آپ جب مکہ سے نکلے کوئی ساتھی ساتھ دینے والا نہیں تھا, مکے والے دشمن بن گئے. آپ طائف چلے گئے تاکہ وہاں سے کوئی اسلام کا مددگار پیدا ہو جائے. کوئی دنیا لینے, کوئی مال و متاع بٹورنے کے لیے نہیں گئے, دین کی دعوت کے لیے طائف پہنچ گئے. اور جب طائف میں گئے تو وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اپنی قوم کے بدماش لڑکوں کو, اوباشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا, اور آپ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. انہیں پتھر مار مار کر آپ کو لہولہان کر دیا. حتیٰ کہ ملک الجبال, وہ فرشتہ جس کی پہاڑوں پہ ڈیوٹی ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان تباہ و برباد کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور فرمایا آج اگر یہ لوگ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی اسلام کا نام لینے والے پیدا ہو جائیں. آج طائف میں اس جگہ پر مسجد عباس بنی ہوئی ہے. تو آپ کو بہت تنگ کیا گیا. سیرت کی بعض کتابوں میں مار مار کے پتھر انہوں نے آپ کو اتنا لہولہان کر دیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے. جو جوتا مبارک پاؤں میں پہنا ہوا تھا وہ اتارنا مشکل ہو گیا, اتنا ستایا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ نبوت کے دعوے پر کافروں کی طرف سے جتنے عذاب اور تکلیفیں اور مصیبتیں, آفات اور بلیات ہو سکتی ہیں, ابو بکر وہ ساری تیرے اوپر آ جائیں, کیا تمہیں یہ پسند ہو؟ اب دیکھیے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا. قال ابو بکر, یہ کس کی روایت ہے؟ تفسیر حسن عسکری کی. قال ابو بکر یا رسول اللہ, ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول, اما آنا, بہرحال میں لو عشت عمر الدنیا, ختم کر یہ والا پورا کر لیں. لو عشت, میں نے آتے ہی پوچھ لیا تھا کتنا ٹائم ہوگا, جتنا مرضی لگائے, میں پروسہ سے شروع ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں بس کرے, میں یہ ختم کرتا ہوں, پورا والا بیان کریں. چلو خلاصہ اس کا. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے دنیا بھر کی عمر مل جائے اور ساری دنیا کی عمر پا کر پورے عذاب, تکلیفیں, پریشانیاں میرے اوپر نازل ہوتی رہیں اور مجھے راحت کی موت نہ آئے, یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی وجہ سے تکلیفوں سے دوچار کیا گیا. تو صدیق اکبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی ہر تکلیف گوارا تھی. اس لیے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے, لیکن ابو بکر ایک ایسی ہستی ہے اس کے احسان کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکتا. لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں محمد نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا نا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. تو حضرت علی نے کیا کہا کہ ابو بکر صدیق خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ وہ رسول اللہ کے غار کے ساتھی, ثانی اثنین کا مصداق, وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ. علی کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کی بزرگی, شرف اور اس کی جلالت اور اس کی عظمت اور مقام کو پہچانتے ہیں. وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا ابو بکر صدیق کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو جس پیغمبر نے اپنی زندگی میں, علی فرماتے اپنے مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا, تو ہمیں اس کے شرف میں اور رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ حقدار خلافت کا ہونے میں کوئی کلام. تو جنہیں علی اپنا امام مانتے ہیں, اگر علی سے محبت کرنے والے ہوں تو کیا وہ حضرت علی کی بات نہیں مانیں گے؟ یہاں سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی سے محبت کرنے والا کون ہے. حضرت علی کا نام لے کر چوریاں اور حلوے کھانے والے قوم اور ہے, اور حضرت علی کا نام لے کر محبت کا دم بھر کے ان کا عقیدہ, ان کا منہج,
ان کا راستہ اپنانے والے کون ہیں، یہ آسانی سے اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اختصار سے آپ کے سامنے بھی 2-4 حدیثیں بیان کی ہیں، تو اللہ نے کوئی اور موقع دیا تو انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، دیگر جتنے آپ کے صحابہ کرام تھے، اللہ ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو لوگ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے جو رسول اللہ اور صحابہ کے دشمن ہیں، جو ان کا حق بنتا اللہ اس کے اندر ہی ان کو رکھے۔ آخر دعوانا